گا انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی اس کی حکومت آئے گا. کیوں ابھی سختی برداشت کرنا ہے غریب لوگ, اس کے بعد آسانی آتے ہیں. کیوں ہر چیز ایک جلدی نہیں ہو گیا, بس آسانی آ گیا, یا ایک دن پہ نہیں ہو گیا یا 5 سال پہ نہیں ہو گیا, لازمی 5-10 سال اس پہ گزار دے, اس کے بعد آسانی آتے ہیں. وہی حساب کتاب ہے انشاءاللہ تعالی. عمران خان پھر بھی عمران خان ہے, بعد میں بھی عمران زندہ باد, عمران زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بھائی جان عمران خان کو بالکل ووٹ دو, یہ ملا غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس کے لیے چاہیے تو ادھر جاؤ اور اجتماع کے لیے جاؤ, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اجتماع اس کے لیے چاہیے, یہ روڈ نہیں بند کرنا چاہیے. اور دوسرا بات ہے وہ صحیح جگہ بھی عمران خان بالکل صحیح جگہ چور پکڑتا ہے ابھی, بالکل کتنے آدمی ہے وہ چور ہے, غلط ہے. عمران خان زندہ باد. جب عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا نا, اس مولوی نے بتایا پارلیمنٹ میں کہ یہ گن اسلام آباد سے نکال دو. ابھی تو کیا ہے, کیوں آیا ادھر؟ آپ کیوں ادھر بیٹھا ہے؟ آپ نے تو بولا یہ گند ہے, یہ گن اسلام آباد سے نکالو. جی آپ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ ہے, ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کس چیز کا استعفیٰ لے رہے ہو؟ کس چیز کے کس منہ پہ آیا ہوا اسلام آباد میں دھرنا دیا اس نے؟ کس چیز کا؟ اس نے تو اپنا سیٹ ہارا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں استعفیٰ لے رہے ہیں, انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ انتخابات میں دھاندلی ہوا ہے, وہ اس نے ہارا ہے تو اس لیے وہ بول رہے ہیں دھاندلی ہوا ہے. اس نے جیتا ہو تو اس نے بول رہا تھا, وہ اس بار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس لیے وہ بول رہے یار یہ ہارا, یہ 22 نمبر کا بنگلہ بھی اس کو نہیں ملا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ بول رہے دھاندلی ہوا ہے. پچھلی حکومتوں میں اس کو سیٹ مل رہا تھا, ابھی اس مرتبہ ڈیزل نہیں ملا ہے تو اس نے بول رہا تھا یار یہ دھاندلی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپنی لاشیں اٹھائیں گے, گولیاں کھائیں گے, شہادتیں لیں گے, لیکن واپس نہیں جائیں گے. خان صاحب کا استعفیٰ اس کو بول لو, ہم نے بھی اس کو واضح بتا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو ہم نے ڈی چوک میں جگہ دیا ہوا ہے, وہاں پہ بیٹھ جائے, جتنے عمر بیٹھ جائے, ہم اس کے لیے چاندہ اکٹھا کریں گے, اس کو کھانا پینا دیں گے. بیٹھو, اتنا غیرت ہے تو بیٹھ جاؤ. ہم نے 123 دن دھرنا دیا ہے, آپ صرف 20 دن دے دیں, ہم آپ کو مان دیں. 10 دن ہو چکے ہیں, 10 دن تو ہو چکے, آدھا بھاگ گیا, ٹھیک ہے, 2 دن کے بعد بھاگ گیا, ٹھیک ہے. فوج کے خلاف وہ باتیں کر رہے, فوج ہمارا جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان ہم خوبصورت پاکستان ہے, ہمارے لیے خوبصورت جو ہے فوج آیا ہوا ہے, زبردست فوج ہے. اور یہ آگے آتا ہے, یہ 16 پارٹی ہے اور ادھر یہ دھرنا دیا ہوا ہے. ہمارا ایک پارٹی تھا, اس نے دھرنا دیا, یہ 16 پارٹی ہے. ابھی اس کا ہم دیکھیں گے یہ کس طرح استعفیٰ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ خان صاحب سے استعفیٰ لے سکیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. 5 سال پورا کرے گا اور اس کے بعد بھی پھر 5 سال پورا کرے گا, آئے گا انشاءاللہ خان صاحب. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے بارے میں یہ میں جانتا ہوں, جاؤ مسجد میں بیٹھو, ٹھیک ہے, امامتی کرواؤ, تبلیغ کرو, اس کا کام یہی ہے. سیاست نہیں ہے, سیاست میں بچوں کو گھسیٹ رہے ہیں. بالکل کس چیز کی؟ یہ ایک بات میں ایک منٹ, آج کل جو حالات ہے, چلو صحابہ کرام کے دور میں سیاست نہیں تھا, آج کل کی جو حالات ہے یہ چوروں لٹیروں کی وجہ سے ہے. وہ ختم نبوت کی بات کر رہے, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور ختم نبوت کا جو مسئلہ آیا تھا اس نے منہ بند کیا ہوا تھا. ابھی وہ ختم نبوت آ گیا, پلانا ڈینگ لایا, ختم نبوت کا سارا مسلمانوں کا اس نے جنگ لڑا ہے باہر. ٹھیک ہے, وزیر اعظم عمران خان نے آج کرتارپور منصوبے کا افتتاح کیا ہے, وہاں کشمیریوں کے بارے بات کی ہے, کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کشمیروں کے ساتھ ظلم ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. سب کشمیر پاکستان کے جو عوام ہیں بغیر مولانا ڈیزل کے بغیر, وہ سارا کشمیر کے پیچھے کھڑا ہے. کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان. آپ عمران خان سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے, اور اس سے اور بھی منگے ہو جائے ہم پھر بھی مطمئن ہیں, اور سیدھا کرے گا. ابھی تو اس کو پتہ چلے پاکستان سیدھا ہو گیا, ابھی ہماری باری نہیں آئے گا, وہ دھرنا دے گا. وہ تو ایک بھاگ رہے, اس کے ساتھ ڈیل ہو گیا, اس نے پیسے دے دیے اور دوسرا بھی دے دے گا, وہ بھی بھاگ جائے گا. نواز شریف نے پیسے دے دیے؟ نواز شریف نے 14 ارب ڈالر دیا ہوا, میں نے ویب سائٹ پہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ادھر ہے. السلام علیکم. وعلیکم تھینک یو جی آپ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے, خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ ہے, ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کل مولانا صاحب نے بیان دیا کہ ہم شہادتیں لیں گے, لاشیں اٹھائیں گے, گولیاں کھائیں گے, لیکن واپس نہیں جائیں گے, استعفیٰ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟
جی بردر، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں کھڑے جو شہادتیں دیں گے. یہاں سب ہم اپنی عوام ہے، پاکستانی ہے، سب ایک ہی قوم ہے. ہم ایک قوم نہیں بن رہے. پچھلے سال 35-40 سالوں سے یہ، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے ایک ہی حکمرانوں کو دیکھ رہا ہوں، نواز شریف، زرداری. یہ دو پارٹیاں چینج کر کے آتے 5-5 سال بعد، اور جو جیتتے ہیں مولانا صاحب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اس کو انہوں نے سیٹ نہیں جیتی ہے تو یہ آ گئے بھائی خلاف بیٹھ گئے کہ ہم دھرنا دیں گے. تب ابھی تک ان کو دھرنا یاد نہیں تھا. اور شہادت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مردار ہو جائیں گے، شہادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مردار ہو جائیں، شہادت نہیں ہوگی. نہیں، یہ شہادت نہیں ہے. قوم سے بغاوت کرنے یہ کون سی شہادت ہے؟ ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گولیاں کھا لیں گے، اور ادھر ان کے آپ یہ بتائیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں؟ نہیں. کیسے؟ اگر وہ جائز ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہو، تو محمد علی امین گندا پور والے جو ہے نا، وہ الیکشن کا کہہ رہے کہ آ جاؤ بھائی، میں تمہارے ساتھ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، تو الیکشن لڑ لیں. ان کا پتہ چل جائے گا. اگر یہ اسمبلی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ وہ ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. جی بالکل دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا بیٹا اپنا کیا کر رہے ہیں اس اسمبلی میں؟ اس کو سب سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. مولانا صاحب نے کہا ہمارے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے، تو دے دینا، آپشن پہ چلے. پلان بھی ابھی ان کا آیا نہیں، یہ 12 ربیع الاول کال ہے. پلان بی ہے، بوری بستہ بند کرو اور بھاگو. پلان بی ہے، بوری بستر بند کرو اور بھاگو، یہ پلان بھی ہے. B4 بھاگو. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہی کرنا چاہیے کہ 5 سال جیسے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا اسی طرح عمران خان کا ساتھ دے، اور آرام سے 5 سال مکمل ہونے دے. 5 سال بعد اپنے مطالبات جو سوالات ہیں ان کے جائز ہو گئے، ہم ان کے ساتھ ہو گئے. اگر عمران خان نے کام نہیں کیا، ہم عمران خان کو بھی بائے کر دیں گے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج کرتارپور منصوبے کا افتتاح کیا ہے، تو وہاں انہوں نے کشمیریوں کی بات کی ہے، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. عالمی سطح پر بھی یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی. بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا اور لا الہ الا اللہ ڈیفائڈ اینڈ کیا. ٹھیک ہے. تو اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس منصوبے کے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ہاں صاحب آپ سکھوں کو پاکستان بلا رہے ہیں. اچھا، مودی آتے تھے ان کے شادیوں میں، وہ خیر تھا. اب سکھ آ رہے تو کیا ہے، ان کا اپنا وہ عبادت کا ہے جو بھی ہے. بلوچستان میں وہ آتے رہتے تو ناروال پنجاب میں ہر کوئی آزاد ہے. یہ آزاد ریاست ہے ہماری. مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، تو ان کا مطالبہ خان صاحب سے استعفے کا ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے بیان دیا کہ ہم لاشیں گرائیں گے، گولیاں کھائیں گے، لیکن اپنے مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جائز بات کر رہے ہیں. جائز بات ہے. کیسے؟ مطلب یہ حکومت کے لائق نہیں ہے، یہ نااہل بندہ ہے، اس نے واسطہ کم نہیں. مولانا صاحب یہ جائز بات ہے کہ لاشیں اٹھائیں گے؟ بیٹھے لاشیں والی بات تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے جائز. نہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، آن دا ریکارڈ یہ بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے ہم لاشیں اٹھائیں گے، گولیاں کھائیں گے. لوگ ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کہتے. اگر مولوی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم تو عام لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ حکومت کے لائق نہیں ہے. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ استعفیٰ دے دیں. استعفیٰ دے دیں والی بات پہ نہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہاں صاحب استعفیٰ دے دیں گے ان کے کہنے پہ؟ نہیں، وہ تو کیسے کبھی بھی نہیں دے سکتے استعفیٰ. عمران خان نہیں دے سکتے نا. نہیں، تو یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں استعفیٰ کر رہے ہیں، استعفیٰ نہیں ہو سکتا. جتنا بھی دھرنے کرو استعفیٰ کبھی بھی نہیں دے سکتی. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لاشیں اٹھائیں گے، گولیاں کھائیں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے. مولانا صاحب کا ہم عزت کرتے ہیں، وہ بزرگ آدمی ہے، لیکن یہ جو استعفیٰ کا بات کرتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. یہ کبھی بھی استعفیٰ نہیں دے سکتے. گل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، صحیح گل ہے. صحیح گل ہے. اس نے حکومت نے لائق ہی نہیں نا. لوگوں کے لگے سڑکوں سے بیٹھے غریب لوگ، کئی نہیں رزق خراب ہوئے، کئی لڑکے ہویا پیا. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں استعفے کی بات ٹھیک؟ کس کا؟ یہ جو مولانا صاحب ہاں صاحب سے استعفیٰ لے رہے ہیں، وہ مولوی لوگ ہیں نا، وہ مسجد پہ لیے اچھا لگتے ہیں، وہ یہ دھرنے مرنے پہ اچھا نہیں لگتے. یہ حکومت ہے نا، یہ خان لوگوں کا کام ہے. یہ تبلیغ والا کا کام نہیں. تبلیغ والا مسجد پہ مزہ کرتے ہیں، یہ نہیں روڈوں کے اوپر بیٹھتے ہیں مزہ کرتے ہیں. آؤ، خان ہے، عمران خان ہے. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گولیاں کھائیں گے. مولانا صاحب 1000 گولی کھاتے ہیں نا، پھر بھی عمران خان حکومت نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان سے مطمئن آپ؟ بالکل مطمئن ہے. ہو جائے گا کام انشاءاللہ. مولانا صاحب کے بارے کیا بات سن، میں اب سے شاخ کٹ بات کرنے بھائی جان. مولوی لوگوں کا کام ہے تبلیغ کا کام. یہ نہیں ہے ادھر دھرنے کرنے، ووٹ پہ کھڑا ہو گیا. اس کا لوگ ہے نا، سبق لوگوں سے، بچوں سے قرآن پڑھائی کرتے ہیں، وہی کام ہے یہ لوگوں کا.
हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं मौलाना फजल रहमान साहब धरना दिए बैठे हैं, खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा है, अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सके। नहीं, ये बात जो है ना ये जायज़ नहीं है। ये जो बोलते हैं ना ये जायज़ नहीं है। अभी जो इमरान खान साहब है ना उसके शुरू में उसने बताया अवाम को तकलीफ होगा, ये तकलीफ हम जो बर्दाश्त करेगा ना इसके बाद इंशाल्लाह खुशी आ जाएगा। ठीक है, तो जो मौलाना साहब का मुतालबा है कि खान साहब इस्तीफ़ा दें, हम गोलियां खा लेंगे, शहादतें ले लेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। बस वो भी पठान है, जो ये बोलते हैं ना ये भी पठान है, वो भी पठान, वो भी नहीं छोड़ते। अगर उसको भी गोली भी मार करके वो भी नहीं छोड़ते। तो क्या वो खान साहब से इस्तीफ़ा ले लेंगे? नहीं, ये जहन से भी ये निकाल कर सवाल भी पैदा नहीं। पार्लियामेंट में इसने ये बोला है। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। ये मौलाना साहब जो ये इसके साथ और दूसरा खड़ा था बलूचिस्तान का, क्या ये पकोल के नहीं, अब करें महमूद खान साहब से जो उसने जो सीट हारा है ना, ये मौलाना साहब के बंदे ने जीता है वो सीट। वो तो धांधली तो उसका भी फिर हुआ है। मौलाना के बेटे जीते हैं, मौलवी असद महमूद ने जीता है। बेशक अल्लाह ताला ने वक़्त के फ़िरौनों के लिए मौलाना फजल रहमान को मूसा भेजा है, बस सही इंटरव्यू दिए। वक़्त के फ़िरौन के लिए मौलाना मूसा, वक़्त के फ़िरौनों के लिए अल्लाह ताला ने फजल रहमान साहब को मूसा भेजा है। नहीं, कैसे मूसा बनाकर भेजा? आप बता नहीं आप डिटेल, आप खुद समझदार बंदे, आप इसको समझ सकते हैं जो समझते हैं। नहीं आप बताएं। वो खान साहब से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, खान साहब की अभी हुकूमत आई है, 30 साल मौलाना रहे हैं, ठीक है। तो मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कश्मीर के हवाले से कोई उन्होंने कोई काम किया हो? यार अभी आपके सामने अभी कश्मीर के लिए इसने क्या, इमरान अभी जो कुर्बानी दे रहा था ना कश्मीर के लिए, ये कश्मीर के साथ जलालत हो गया, कश्मीर के साथ ज़्यादती है। क्योंकि दुनिया के सतह पे इमरान खान साहब ने ये बात उठाया कि भाई कश्मीर के साथ जुल्म हो रहे, उसके ऊपर ये आ गया, कश्मीर के बाद बोल गया लोगों से, वो दुनिया के जहन से निकल गया। ये कश्मीर के साथ बहुत सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। जो इधर मौलाना बैठा है अभी, इसको बोलो घर जाओ। शुक्रिया सर।